شام اور لبنان کا محاذ اس وقت اسلام کے ابتدائی برسوں میں یہودیوں اور بنو امیہ کے اتحاد کو دہرا رہا ہے۔ کس طرح ان دونوں ملکوں میں آل یہود اور نسل امیہ کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ شام میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل لبنان میں کیا کر رہا ہے، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ ان میں ابو سفیان اور مدینہ کے یہودی قبائل کا اتحاد ایک نمایاں واقعہ ہے۔ یہ اتحاد خاص طور پر جنگ خندق کے دوران ظاہر ہوا، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ بعد میں ابو سفیان کی نسل نے ہی اموی خلافت کا قیام عمل میں لایا اور شام کے موجودہ حکمران خود کو بنو امیہ کے ساتھ محشور کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بنو امیہ کی طرح ان کا ایک ہی دشمن ہے جسے وہ کسی بھی طرح سے کچل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے بنو امیہ نے اپنے دور میں اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، ٹھیک اسی روش پر چلتے ہوئے شام کے نئے حکمران بھی شیعہ اور علوی مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ داعش اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے یہ نئے شامی حکمران اسرائیل کی مدد سے شام پر قابض ہوئے اور ان کا یہودیوں سے گہرا اتحاد بھی ہے۔ وہ سرزمین شام سے حزب اللہ لبنان کے لیے کسی بھی طرح کے اسلحہ کی منتقلی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور ایسی کسی کارروائی کی خوب تشہیر بھی کرتے ہیں۔ شام میں شیعہ مسلمانوں اور علویوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ لبنان کی سرحد کے قریب حمص صوبے میں درجنوں شیعہ نہتے شہریوں کے قتل عام کے بعد اب علویوں کو مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ شام میں علوی برادری، جو کل آبادی کا تقریباً 10 سے 15% ہے، سابق صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد سے ظلم و ستم کی ایک نئی لہر کا سامنا کر رہی ہے۔ علوی جنہیں اسد حکومت سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، وہ ہراسانی، جائیداد کی لوٹ مار اور ماورائے عدالت قتل جیسے مظالم کا نشانہ بن رہے۔ اہم واقعات میں 3 علوی ججوں کا قتل سب سے نمایاں ہے، جس نے اقلیتی برادری کی نازک صورتحال کو مزید اجاگر کیا ہے۔ 27 جنوری کو ہما کے دیہی علاقے میں 5 علویوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ صرف گزشتہ چند دنوں میں 35 افراد کو مارا جا چکا ہے۔ علوی برادری کے ساتھ ساتھ حمص، ادلب اور حلب جیسے علاقوں میں شیعہ مسلمانوں کو بھی سنگین مظالم کا سامنا ہے، جن میں اجتماعی قتل عام اور جبری گمشدگیاں شامل ہیں۔ صرف جنوری کے مہینے میں 190 سے زائد افراد مار دیے گئے، جن میں زیادہ تر اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شام کی شیعہ نوجوان لڑکیوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لبنان میں بھی شیعہ مسلمان محفوظ نہیں۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں لبنانی خواتین اور بچوں پر اس وقت اسرائیلی فوج گولیاں برسا رہی ہے جب وہ کئی ماہ کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ پہلے ہی اسرائیلی فضائی حملوں میں جنوبی اور شمال مشرقی لبنان میں شیعہ اکثریتی دیہات اور محلوں کو نشانہ بنا کر تاریخ کی بدترین بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 4000 سے زائد افراد شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد خواتین، بچوں اور بزرگوں کی ہے۔ پورے کے پورے دیہات صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے اور ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں نکلنے پر مجبور ہوئے۔ شیعہ مسلمانوں کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اب ان شیعہ مسلمانوں کو اپنے گھر بھی واپس نہیں آنے دیا جا رہا اور درجنوں افراد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسرائیل اور شام کے نئے حکمرانوں کی طرف سے لبنان میں حزب اللہ مخالف گروہوں کو اسلحہ دے کر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات شام اور لبنان میں فرقہ وارانہ تقسیم کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ اقلیتی گروہ، خاص طور پر شیعہ مسلمان اور علوی، سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کی برادریاں، ثقافتی ورثے اور زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، جس سے مذہبی گروہوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں ان اقلیتی برادریوں کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ شام و لبنان میں شیعہ مسلمانوں اور علویوں کی موجودہ صورتحال انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ اس سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان ممالک کے شیعوں کو سیاسی، عسکری اور اقتصادی لحاظ سے اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا پائیں۔ لیکن بقول رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہ ای، مزاحمت کو جتنا دبایا جائے گا، یہ اتنا ہی ابھرے گی۔